ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لیے۔ یہ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جی، ہفتہ وار یہ پروگرام ہوتا ہے اور منگل کے روز، آج منگل ہے آپ کو پتہ ہے، اور آج یہ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ منگل کے روز یہ پروگرام ہوتا ہے اور کچھ ایسی شخصیات کو اس پروگرام میں ہم مدعو کرتے ہیں کہ جن سے آپ ان کے ڈپارٹمنٹ سے متعلق، ان کے ادارے سے متعلق جاننا چاہتے ہیں، یا جن اداروں سے آپ کا روزمرہ کا واسطہ پڑتا ہے ان سے متعلق اگر آپ بات جاننا چاہتے ہیں تو اس طرح کے مہمانوں کو ہم اپنے پروگرام میں بلواتے ہیں۔ آپ اس پروگرام میں شرکت بھی کر سکتے ہیں، اس میں سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ایک کال کرنا پڑے گی۔ ہم آپ کی لائیو کال پروگرام میں شامل کریں گے۔ نمبر ہوتا ہے ہمارا 0992 9310 اور 0992 9310 ان دونوں نمبروں میں سے کسی پہ بھی آپ کال کریں گے، پروگرام میں آپ کی کال آئے گی تو ہم شامل کریں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں جی کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر دل خان، آپ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہیں اور ان کا ڈپارٹمنٹ ہے RTS۔ اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہم آپ سے ان سے گفتگو کریں گے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں جتنے بھی محکمے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہوں یا چاہے وہ قومی سطح پہ ہوں، وہاں پہ بہت سی بہتری کی گنجائش ہے۔ بہت سی شکایات لوگوں کو ان ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہیں، خاص طور پہ وہ ڈپارٹمنٹ کہ جو جن کا پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے جن کی لوگوں کے ساتھ۔ تو اس طرح کے ڈپارٹمنٹ سے متعلق جاننے کے لیے یا ان کی مانیٹرنگ کے لیے یقیناً مختلف ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ادارے کہاں پہ کام کر رہے ہیں یا ان سے رابطے کا ذریعہ کیا ہے۔ RTS کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ RTS ہے کیا۔ آج ہم ان سے جانیں گے اور یہ کیا کام کر رہے ہیں یہ بھی جانیں گے۔ آپ کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو میں نے نمبر آپ کو پہلے بھی بتائے ہیں، پھر بتا دیتا ہوں، 0992 9310 اور 349 ان دونوں نمبروں پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ عمیر دل خان صاحب بہت شکریہ سر، آج آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں، آپ تشریف لائے۔ اور جو پہلا سوال میں اسی کے ساتھ لنک کر دیتا ہوں، تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے گا کہ یہ RTS ہے کیا اور آپ لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں اور کن کن شعبوں میں آپ کام کرتے ہیں؟ السلام علیکم جی، پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کے ریڈیو پاکستان کا شکریہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا۔ پہلے میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں، نام تو میرا بتا چکے ہیں۔ میں ادھر ایبٹ آباد کے اندر پوسٹڈ ہوں ایز اے DMO، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جی RTS کے اندر۔ آپ کے کویشچن کی طرف آتے ہیں کہ RTS کیا ہے اور کیسے بنا۔ کہ آفٹر ٹیررزم، جب یہاں سے دہشت گردی ختم ہوئی KPK سے، اور اس کے بعد گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور بہت سی UN ایجنسیز نے مل کے ایک سروے کیا جسے ہم PCNA کہتے ہیں، پوسٹ کرائسس نیڈ اسیسمنٹ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ گورنمنٹ پر جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے عوام کا، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ جی بعض جگہ میں تو وہ بالکل نیئر ٹو ڈیتھ ہے۔ تو پھر انہوں نے سروے کیا، جب آگے مزید انالیسس کیا تو ان کو پتہ چلا کہ کون کون سی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ جس میں سب سے پہلے کہ ایک عام آدمی کسی بھی سرکاری آفس کے اندر جانا اس کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جی پہلا یہ تھا، جس کو ہم کہتے ہیں لیک آف ایکسیس آف پبلک گورنمنٹ آفیسز۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا تھا کہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں وہ جو ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نان اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈیزگنیٹڈ آفیسرز۔ صحیح۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ جہاں پہ آپ برائب کریں گے تو آپ کا کام ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں نان ٹرانسپیرنسی۔ تو وہ ٹرانسپیرنسی نہیں تھی۔ تو ان تین بیسس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے گڈ گورننس کے لیے ایک ادارہ بنایا، RTS، جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن، پورا نام ہے اس کا۔ یہ ادارہ، یہ ماڈل انہوں نے اٹھایا انڈیا سے۔ انڈیا میں جو مدھیہ پردیش ہے وہاں پہ 2010 کے اندر بنا یہ، پھر بہار میں 2011 میں بنا، اور وہاں پہ اسی ماڈل کو انہوں نے اٹھایا اور اس کو یہاں پہ KP کے اندر امپلیمنٹ کیا۔ صحیح۔ تو یہ ماڈل 2014 میں KP کے اندر امپلیمنٹ ہوا اور سوان اب تک یہ کام کر رہا ہے۔ شروع میں تو اس کے پاس بہت کم سروسز تھیں، لیکن اب الحمدللہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 80 سروسز، نوٹیفائڈ سروسز کو بھی یہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو میں نے دیکھی کہ اسی گورنمنٹ نے کام شروع کیا تھا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے مانیٹرنگ کا ایک ادارہ بنایا تھا، اس ادارے میں اور آپ کے ادارے میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، دیکھیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک
صرف ایجوکیشن کو ہی دیکھتا ہے اور اس کے اندر وہ اسکولس کے اندر جا کے مانیٹر کرتے ہیں، جبکہ ہمارا ایسا نہیں ہے. ہم آپ کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ہم 14 ڈپارٹمنٹس کو دیکھ رہے ہیں، پہلی بات. اور دوسرا ہم لوگوں کو سروس لے کے دے رہے ہیں، ہم سروس ڈلیوری کے ڈپارٹمنٹ ہیں. اوکے، مانیٹرنگ کر کے آپ رپورٹ نہیں دیتے، بندہ آپ سے رابطہ کرتا ہے تو اس کا جو کام ہے، میں آسان لفظوں میں اگر کہوں کہ تو وہ اس کا کام آپ کروا کے دیتے ہیں. اگر یہ بتانا آپ پسند فرمائیں کہ وہ 14 ڈپارٹمنٹ کون سے ہیں کہ جن کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مطلب جن کی کارکردگی پہ آپ کی نظر ہوتی ہے. کچھ میں ڈپارٹمنٹس کے نام لے لیتا ہوں، پھر ساتھ ساتھ میں نام آتے رہیں گے. جیسے آپ کے پاس محکمہ مال ہے، اس کی ہم کچھ سروسز کو دیکھ رہے ہیں. محکمہ پولیس ہے، اس کی ہم سروسز کو دیکھ رہے ہیں. لوکل ڈپارٹمنٹس کے اندر لوکل گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں 3 ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس کو ہم پبلک ہیلتھ، واسا اور ٹی ایم اے، ان کی سروسز کو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کے پاس بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن ہے، اس کی سروسز کو ہم دیکھ رہے ہیں. سو آن، یہ ایک لسٹ ہے پوری. تو ان ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اگر کسی بندے کو مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے تک وہ آ سکتا ہے. آپ کا آفس یہاں ایبٹ آباد میں کس جگہ پہ؟ جی ایسا ہے کہ میں آپ کو غور آسانی کر دوں کہ میرا آفس میں ایڈریس بتا دیتا ہوں. ہمارا آفس ہے اپوزٹ ٹو ڈی سی آفس اور یہ ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر ہے. ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ کونسل آفس جو پرانا ہوتا تھا اس میں. جی ڈسٹرکٹ کونسل کمپاؤنڈس کے اندر ٹی ایم اے کا آفس بھی ہے، آر ایم او کا بھی ہے اور ہمارا بھی آفس وہیں پہ ہے. اور اگر کوئی پہاڑ پہ کسی چوٹی پہ ایبٹ آباد کی فار فلانگ ایریا کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اگر موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ ہے، اسے میرے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے شکایت کرنے کے لیے. وہ آپ کو مطلب کس طرح سے نمبر آپ بتائیں گے؟ ہاں، وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اس نے میرے آفس کو ٹچ کرنا ہے، فرسٹ کیس میں لوگ ہمارے پاس ہی ٹچ کرتے ہیں کہ یار پہلے یہیں سے کر لیں، اگر نہ ہو تو پھر وہ مزید اوپر جاتے ہیں. وہ ویب سائٹ کو کھولے گا اور وہاں سے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی لسٹ، جی ایم اوز کی لسٹ ہوگی، اس میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا پی ڈی سی ایل نمبر اور میرا پرسنل نمبر دونوں گیون ہوں گے. یہ تو اس کے لیے ہے نا کہ جو سمجھتا ہے انٹرنیٹ کو. ایک ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ جاتا ہے پٹواری کے پاس، پٹواری اس سے پیسے مانگتا ہے، وہ اسے تو نہیں پتا کہ انٹرنیٹ کیا چیز ہے اور کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ایک سوال میں اور آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر ایک شکایت آتی ہے کہ بھئی ایک محکمہ مال کا کوئی اہلکار ہے، میں نے پٹواری کا نام لے لیا، کوئی بھی ہے، وہ رشوت طلب کرتا ہے، آپ کیا ایکشن لیتے ہیں اس کے خلاف؟ آپ کے پاس کوئی اریسٹ کرنے کی اتھارٹی تو ہے نہیں. ابھی سنیں، ایسا ہے کہ پہلے آپ کو کویشچن کہ بندہ آپ تک کیسے پہنچے گا. ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ کے باہر اپنی سروسز کو ڈسپلے کیا ہے اور ہماری جو ڈسٹرکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی ہوتی ہے اس کے اندر ہم لوگ اپنے ان ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ کو بلاتے ہیں اور وہاں پہ باقاعدہ ڈی سی صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ اپنی سروسز کو نوٹیفائی کریں اپنے ڈور سٹیپ پہ، اور نیچے وہاں پہ ہمارا نمبر گیون آتا ہے. جی، وہ بندہ وہاں سے دیکھ سکے گا. میرے حساب سے جو ابھی دور چل رہا ہے اس میں بہت الٹریٹ بندہ بھی ہو، وہ نیٹ یوزر ہے. ٹھیک ہے، نیٹ یوزر ہے. ہمارے فیس بک کے اوپر ہمارے پیجز ہیں، ہماری کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اویئرنیس چل رہی ہوتی ہے ہر وقت. بندے کے اپنے پبلک انٹرسٹ پہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طریقہ، اس طرح کی جو ڈپارٹمنٹ ہیں 2 طریقے ہوتے ہیں اس کے، یا تو آپ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتائیں اویئرنیس، جیسے آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، اس طرح بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ محکمہ مال کے اور وہ آفیسز، تحصیل کی میں بات کر رہا ہوں، پبلک ہیلتھ کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ایک نمایاں جگہ پہ آپ کا ایک پینافلیکس چھوٹا سا لگا ہوا ہو کہ اس ڈپارٹمنٹ سے اگر آپ کو شکایت ہے تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل جی، ایسے ہی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ جو ہماری اویئرنیس ہے لوگوں تک ہماری آواز پہنچانے کی، یہ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے صرف ایک ایف ایم ریڈیو نہیں ہے، نہ ہی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. ہم لوگ ولیج کونسلس کے اندر جا کے بھی سیشنز کرتے ہیں، ہم لوگ گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر بھی جا کے سیشنز کرتے ہیں، ہم گورنمنٹ کالجز کے اندر جا کے بھی سیشن کرتے ہیں، اور لوگوں کو، ان اسٹوڈنٹس کو جو آخری بیچ کے ہوتے ہیں انہیں ہم اویئر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اگر اس سے کام آج نہیں پڑ رہا لیکن کل کو پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ کے کسی بھائی کو کام پڑ رہا ہو ان ڈپارٹمنٹ سے، کسی والد کو پڑھ رہا ہو کسی ڈپارٹمنٹ سے، تو آپ لوگ اپنے والدین کو جا کے گائیڈ کریں کہ بابا آپ کا اگر یہ کام یہاں پہ پھنسا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے. پہلے سوال کا جواب. دوسرا جو آپ نے کہا ڈسپلے کا، وہ ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ کے باہر اپنا ڈسپلے کیا ہوا ہے. میری نظر سے کم از کم نہیں گزرا. آپ اگر آپ یہیں پہ آپ کے بورڈ آفس قریب ہے، آپ چلے جائیں تو بورڈ آفس کے بالکل سامنے والی وال پہ بہت بڑا ایک چارٹ انہوں نے لگایا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شکایت ہو تو آر ٹی ایس کو کریں. ٹھیک ہے. ہاں، اب آپ کی جو دوسری بات ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اگر ہمیں کوئی فائنینشیل ایشوز، اگر فی الحال تو فائنینشیل کانسٹینٹس ہیں ہمیں، اگر وہ کلیئر ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے نیکسٹ جو ہمارا پروپوزل ہے
وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جو آپ کے بورڈز ہوتے ہیں سائن بورڈز بڑے والے، ان کے اوپر ہم لوگ 4-5 پرماننٹ پلیسز پہ ہم RTS کے بیرلز لگوائیں گے انشاءاللہ. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہر بندہ اس کو دیکھ سکے. اس کا بہترین طریقہ ایک سجیشن ہے میری طرف سے، جیسے آپ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں FM ریڈیو پہ، اس طرح کی میڈیا کمپین آپ کی ہو کہ وہ اسپانسرڈ ہوتی ہیں نا کمپینس، اور ایک کمپین آپ چلا لیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے جو میسیجز ہیں وہ ریڈیو پہ آنے رو رہے ہوں، آپ کسی اور پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ ریڈیو تو ہر گھر میں موجود ہے، ہر گاڑی میں موجود ہے. آپ نے ڈسپلے کیا، وہاں پہ بھی پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ اسے پڑھے گا. میرا سوال جو پہلے میں نے آپ سے کیا تھا، فائنینشیل کرپشن کا کیس آ جاتا ہے تو آپ کے پاس اریسٹ کرنے کی اتھارٹی تو ہے نہیں. اچھا. آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. جی ہوتا ہے اس طرح ہے، ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہے ہمارے پاس ایبٹ آباد کا، بندہ سیٹل ہے کینیڈا کے اندر. فائنینشیل کرپشن کی گئی تھی ایک ڈپارٹمنٹ کے، میں نام نہیں لیتا، ان کی طرف سے، بندوں کی طرف سے. جی جی. ہم لوگوں نے انٹروین کیا اس کیس کے اندر، اس کے پیسے اس کو سارے واپس ملے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے تھرو DC ہم نے اس کو سسپینڈ کروا دیا. اوکے. ہوتا تو ایسا ہے کہ ہمارے پاس، اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر آپ کو کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے تو فرسٹ ٹائم آپ اس کو سمجھاتے ہیں، سیکنڈ ٹائم شاید آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، تو ایک اسٹیجز ہیں پینلٹیز کی. اسی طرح ہمارے پاس بھی اسٹیجز ہوتی ہیں پینلٹیز کی. ٹھیک ہے. فرسٹ پہ ہم انٹیمیٹ کرتے ہیں، سیکنڈ پہ ہم سیلری اسٹاپ کرتے ہیں، صحیح. تھرڈ پہ ہم سسپینڈ کرتے ہیں، جی جی. فورتھ پہ ہم اس کو ضلع بدل ٹرانسفر کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر پھر بھی وہ کسی اور ڈسٹرکٹ میں گیا ہے آفیسر، جی جی، اور وہاں پہ اس نے دوبارہ سیم پریکٹس کی ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے لیے پھر ہم اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو پبلک سروسز میں اٹھائیں. اچھا، یہ ایک سوال میرے پاس ہے، واضح نہیں ہے لیکن میں کچھ سمجھ گیا ہوں. عاطف صاحب ہیں شیخ البرنی سے، یہ شاید پوچھ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل وغیرہ کی شاید چوری کی بات کر رہے ہیں کہ اگر چوری ہو جائے تو پولیس والے FIR درج نہیں کرتے. اور یہ صرف موٹر سائیکل کی بات نہیں ہے، یہ گاڑیوں کی بھی بات ہے کہ پولیس والے سال ہر سال ٹالتے رہتے ہیں، FIR درج نہیں کرتے. اگر پولیس والے وہ FIR درج نہ کریں تو آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا ایکشن لیتا ہے؟ اچھا، عاطف صاحب کا بڑا اچھا سوال ہے. عاطف صاحب ایسا ہے کہ جب آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر جائیں، چاہے پولیس ہو کوئی بھی ہو، انہیں ایک ریٹن اپلیکیشن دیا کریں. اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ قانونی طور پر بائی لاز باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کو اس کے ریسیونگ دے. جب آپ سے ریسیونگ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے ریسیونگ لے لیتے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ، وہ بندہ، وہ آفیشیل اس بات پہ باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ اب اس کو کارروائی کرے. جی جی. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کا SHO نہیں مان رہا تو آپ DPO کے پاس جائیں. اگر DPO کے پاس آپ نہیں جا سکتے تو پھر آپ ڈائریکٹ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ہم اس کو پولیس ڈپارٹمنٹ کو آپ پہلے سارے کو چیک کریں، اگر وہ نہیں ایکشن لے رہے، DPO تک آپ چلے گئے، اس کے بعد پھر آپ کا کام شروع ہوتا ہے. ہمارے پاس وہ SHO کے پاس گئے ہیں، اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ پھر ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ہم DPO سب کو خود ہی لیٹر لکھ دیں گے. اچھا، آپ لیٹر لکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایکشن ہو جاتا ہے. اچھا، آپ تو ہے نا DMO، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر، آپ ڈسٹرکٹ میں کس کو جواب دہ ہوتے ہیں؟ آپ مطلب کس کے انڈر کام کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ ڈسٹرکٹ کے اندر ہماری کوئی ایسی ہیرارکی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ کے اندر میں خود ہی ہیڈ ہوتا ہوں، لیکن ایڈمنسٹریٹولی DC صاحب آل اینڈ آل ہوتے ہیں اوور آل ڈسٹرکٹ کے. تو کوئی ایسے کیسز ہوں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ریزالو ہونے چاہیے، تو پھر اس کے لیے ہم ایک میٹنگ ہوتی ہے ہماری، جسے ہم ڈسٹرکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کہتے ہیں. ہم وہ کال کرتے ہیں تھرو DC. تو وہ DC چیئرمین ہوتے ہیں اس میٹنگ کے، چیئر پرسن ہوتے ہیں، وہ پھر اس کو وہاں پہ اس ایشو کو ریزالو کرواتے ہیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اپلیکیشنز آتی ہیں ہم اسے اپنے ہیڈ کوارٹر بھیجتے ہیں، پشاور بھیجتے ہیں، وہاں سے وہ پھر اوکے. اچھا، ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے، میں سب ڈپارٹمنٹ سے آتا ہوں. آپ نے پبلک ہیلتھ کی بات کی، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، اگر ہم ان کا مطلب جتنے بھی ڈپارٹمنٹ صوبے میں کام کر رہے ہیں ان کی کارکردگی دیکھیں تو آخری نمبروں پہ جو آتے ہیں اس میں یہ آتا ہے. اب ان کے پاس چلے جاتے ہیں، مطلب ایک علاقے کا پانی بند ہے، 2 مہینے سے بند ہے، مہینے سے بند ہے، وہ کہتے ہیں جی فنڈز ہی نہیں ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ فنڈز وہاں پہ ضرورت پڑتے ہیں جہاں پہ آپ نے نیو اسکیم لانچ کرنی ہے. مینٹیننس میں ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے فنڈز ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہو سکتی ہے، کوئی پرسنل گجز کی وجہ سے لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسا کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا بجٹ ہمارے پاس ہوتا ہے. اگر کوئی بہت بڑا کوئی اسکیم، بہت بڑی کوئی اسکیم جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، اس کو ریپیئر نہیں کرنا، اس کو پھر نئے سرے سے بنانا ہوگا، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ پھر ان کا اپنا پروسیجر ہوتا ہے.
اس پروسیجر کو فالو کر کے آپ کو جواب دیں گے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آتا ہوں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بہت ساری شکایات ہیں. یہ جو ہماری ایبٹ آباد میں ہاسپٹل ہے جس کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جس کو بے نظیر ہاسپٹل بھی کہتے ہیں, اس ہاسپٹل میں بہت سارے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. لوگوں کو ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ملتی, وارڈز گندے ہوتے ہیں, صفائی کے مسائل بہت سارے ہیں. تو آپ کیا وہاں پہ اگر کوئی شکایت کرے تو ایکشن, یا شکایت نہ بھی کرے تو آپ کوئی سرپرائز وزٹ کر سکتے ہیں ایسے اداروں کا؟ اچھا, بڑا اچھا کویشچن کیا. شاید آپ کی انفارمیشن میں ہو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ساری سروسز کو چیک کرنے کے لیے آئی ایم یو ہیلتھ بنا ہوا ہے, انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ ہیلتھ. جیسے آئی ایم یو ایجوکیشن ہے, جی جی, ایسے آئی ایم یو ہیلتھ ہے. وہ جو آئی ایم یو ہیلتھ ہے اس کا جو بندہ ہے مانیٹرنگ آفیسر ہے, وہ باقاعدہ مہینے کے اندر 2-3 وزٹس کرتا ہے جس کے اندر اس کو پوری چیک لسٹ ہوتی ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری چیزوں کو. ہمارے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی صرف میڈیکل لیگل رپورٹ آتی ہے جو ایف آئی آر کے لیے ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کسی بھی کیس میں کہ آپ کو پولیس ایک دم ایف آئی آر نہیں کاٹتی ہو کیونکہ آپ پہلے میڈیکل لیگل رپورٹ. بالکل. تو جہاں پہ میڈیکل لیگل رپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر لوگ انٹروین کرتے ہیں, انٹرفیرنس کرتے ہیں اور بہت سارے کام خراب ہو جاتے ہیں. جی, وہ ہمارے ایک معاشرے کا بدترین حصہ ہے. بالکل ہے, ڈسکس نہیں کر سکتے. اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اگر میڈیکل لیگل رپورٹ کہیں سے نہیں مل رہی انہیں تو لوگ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے نمبر ہماری ویب سائٹس پہ ہیں, مختلف بروشرز بہت سے لگے ہوتے ہیں. لیکن موسٹ آف ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے, میں نے خود پرسنلی دیکھا ہے, ہم لوگ وزٹس کرتے ہیں اپنے بروشرز اور پینفلیکس کو چیک کرنے کے لیے ڈسپلے کو. ہوتا ہے ایسے ہے کہ ہم اگر ایک ہفتے گئے ہیں چیک کرنے کے لیے تو لگا ہوتا ہے, تو سیکنڈ ٹائم ہم جاتے ہیں تو نہیں لگا ہوتا. اب اس کے اوپر ہم سرویلنس نہیں کر سکتے کہ کس نے ہٹایا. ٹھیک ہے, نہیں ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی کیمرہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ ہم اس کو چیک کریں کہ جی یہ کس نے ہٹایا. تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اگر گورنمنٹ آفیسر ہوں تو مجھے اپنی جو میرا ایمان کا ایسا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی کو صحیح طرح سے انجام دوں. صحیح. مجھے ان مانیٹرنگ کی مجھے پرواہ بھی نہ ہو اور میں اپنی ڈیوٹی صحیح کروں. ہمیں اس لیول پہ جانا چاہیے. اگر اس طرح کے لوگ ہوں تو پھر آپ جیسے ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس میں ایک چیز میں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں, پہلے اپنے سامعین کو بتاتا ہوں. سامعین آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد, پروگرام جاری ہے کھلی کچہری, اور کھلی کچہری میں ہمارے ساتھ عمیر دل خان موجود ہیں, ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹ کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں. اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں نمبر ہے 09929310 اور 349. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. 2 سال پہلے ایبٹ آباد کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک کیس ہوا, ڈیلیوری کیس تھا. ڈاکٹر کی نااہلی کی وجہ سے ڈبل ڈوز انہوں نے دے دی. وہ بچی کومے میں چلے گئی, بچے کی ڈیتھ ہو گئی, وہ سٹل کومے میں ہے. وہ کیس میرے ہی کہنے میں آئی ایم یو میں وہ لے کے گئے, اور آئی ایم یو کو جو صوبے کی سطح پہ ہیڈ کرتے ہیں, جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی اگر آپ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں, ادروائز ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم زیادہ سے زیادہ ان پہ 40,000 کچھ انہوں نے بتایا جرمانہ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اس بچی پہ جو ان کا خرچہ ہو چکا تھا اس وقت تک وہ تقریباً 50 لاکھ تھا. تو انہوں نے کہا جی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایسے ڈپارٹمنٹ کا پھر فائدہ کیا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ایکشن نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا جی ہم ڈاکٹر کی ڈگری کینسل نہیں کر سکتے, ہم ہاسپٹل کو سیل نہیں کر سکتے, یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں. تو آپ کا جو اختیار ہے, آپ کا اختیار کہاں تک ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ سے بتایا, پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, میں کسی اور ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کروں گا کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنی جورسڈکشنز ہوتی ہیں. ہماری جورسڈکشن ٹرمینیشن تک جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, جب آپ سول کوڈ پروسیجرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں 1908 کے, یہی پروسیجر سیم سپریم کورٹ آف پاکستان بھی فالو کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کو فالو کرتے ہوئے اسٹیپ وائز ہم چل رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم بندے کی ایکسپلینیشن کال کرتے ہیں. اس کے بعد اگر کام نہیں ہو رہا تو ہم اس کے اوپر فائن امپوز کرواتے ہیں. پھر بھی کام نہیں ہو رہا تو ہم اسے ضلع بدل ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہاں پہ بھی نہیں ہو رہا تو پھر ہم لاسٹ میں ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کو لکھ دیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ اس بندے کو ٹرمینیٹ کریں نوکری سے کہ اس بندے کی شکایات بار بار ریپلیکیٹ ہو رہی ہیں.
تو سامعین ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے جی کھلی کچہری اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد FM 101 کے اسٹوڈیو سے. میں ہوں کاشف ملک اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں محمد اون عثمان. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عمیر دل خان. آپ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہیں اور آپ مختلف محکموں کے خلاف جو شکایات ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں. آپ کے سوالات بھی میرے پاس آ رہے ہیں, وہ بھی ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں کسی ڈپارٹمنٹ سے متعلق تو آپ بالکل کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0992931038 اور 349. دونوں نمبروں میں سے آپ کسی پہ کال کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک سوال ہے جی احمد خان صاحب ہیں نواز شہر سے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے ایک عزیز فوت ہوئے, انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مختارنامہ دیا تھا کسی کو اور ان کی وفات کے بعد اس شخص نے پٹواری کے ساتھ مل کے انتقال درج قرار دیا پچھلی تاریخوں میں, اور وہ باقی لوگوں کو جو باقی اس کے عزیز تھے ان کو جائیداد سے محروم کر دیا. اچھا, یہ جو پچھلی ڈیٹ سے استعمال ہوتی ہیں اس میں صرف پٹواری تو انوالو نہیں ہوتا, یہ تو اوپر تک ظاہر ہے تحصیلدار بھی سائن کرتا ہے. اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایسا ہے کہ سر پہلی بات جو ان کا کویشچن ہے اس کے اندر آتا ہوں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے جی تو اس کا جو مختار نامہ ہوتا ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے, ابالش ہو جاتا ہے. جی ٹھیک, اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. ان کیس اس فوتگی کا جو ریکارڈ ہے یہ آپ کے جو آپ کا ولیج کونسل کا سیکٹری ہوتا ہے اس کے پاس باقاعدہ ریکارڈ اس کو ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے, کہ بندہ کب فوت ہوا, کس ٹائم فوت ہوا, یہ ریکارڈ ولیج کونسل کے سیکٹری کے پاس ہوتا ہے. جی. ان کیس اس کے پاس ریکارڈ نہیں تھا اور انہوں نے غلط انتقال کروا دیا ہے. اب کوئی بھی انتقال ہوتا ہے اس کے اوپر سگنیچر اور اسٹیمپ ضرور ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی تحصیلدار اس کو ویریفائی تب کرتا ہے جب وہ بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا بلکہ تصویر ہوتی ہے. تصویر نہیں, وہ بندے کو دیکھتے ہیں, ہم لاتے ہیں. پہلے بہت پرانی پریکٹس ہوتی تھی کہ جی بندہ سامنے نہیں آیا تو کر دیا. نہیں, آج کل تصویر لیتے ہیں, وہاں کھڑا کر کے تصویر لیتے ہیں بندے کو. تو اس کے اندر روزانہ ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایڈیشن ہوتا رہتا ہے. آپ کا بندہ اگر ویل چیئر پہ بھی ہے تو تحصیلدار اس بندے کو ویل چیئر پہ بلاتا ہے کہ جی آپ آئیں. جی. اگر آپ کا بندہ اسٹریچر پہ بھی ہے تو تحصیلدار اس کے لیے وقت بناتا ہے. وہ وقت میں 4-5 لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کی تصویر لے کے, اس کے بیان لے کے, اس کی ریکارڈنگ کر کے لاتے ہیں. صحیح. اب اس بندے کا جو کیس ہے یہ اب سول کورٹ کا کیس ہے, ہمارے پاس نہیں آئے گا یہ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ جی وہ پرانا تھا تو پھر اس کے لیے پورا ایک پروسیجر ہے. وہ شاید اس بندے کے انگوٹھے بھی لگے ہوئے ہوں کہیں نہ کہیں, مختارنامہ میں خاص بھی بے شک ہو, جو بندہ ٹرانسفر کر ہوتا ہے اس کے انگوٹھے ضرور ہوتے ہیں. جی. تو وہ پھر چیلنج ہوں گے, فورینسک ہوں گے, وہ پھر اس سے ریکارڈ کا پتہ چلے گا کہ آیا یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر غلط ہوئی تو یہ پھر سارا ریورس ہو جائے. اچھا, انہی انگوٹھوں سے مجھے یاد آیا ہیلتھ کے بارے میں نے سوال کیا تھا. آپ نے کہا تھا جی کہ رپورٹ جو ہوتی ہے خدا نخواستہ کسی کوئی قتل ہو گیا, اس کے بعد ڈاکٹر ظاہر ہے اس کا وہ کرتا ہے, میڈیکل کرتا ہے, وہ رپورٹ لکھ دیتا ہے. عام طور پہ وہاں پہ شکایات ہوتی ہیں, کسی ایک پارٹی کو ضرور شکایت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے جو ہے جان بوجھ کے یہ کچھ کر دیا. اگر اس طرح کی شکایت آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس آرڈر کر سکتے ہیں کہ دوبارہ سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے؟ جی, ہم اپنی کورٹ کے تھرو اس کا آرڈر کروائیں گے. تھرو کورٹ ہے آپ؟ تھرو کورٹ. ہماری کورٹ ہر بدھ کو لگتی ہے, آن لائن ہوتی ہے. آپ کی اپنی بھی کورٹ ہوتی ہے؟ اپنی کورٹ لگتی ہے. ہمارے جو ایک لیگل کے اور ایک ایڈمنسٹریٹو کے 2 کمشنرز ہوتے ہیں, وہ اس کورٹ کو ہیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں ہمارے رجسٹرار ہوتے ہیں لیگل والے, وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہ کورٹ ہے آپ کی پشاور سے آن لائن ہوتی ہے. آپ اگر پہاڑ کی چوٹی بیٹھے ہوئے آپ کے پاس نیٹ ہے تو آپ کو پشاور جانے کی یا میرے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہیں سے آن لائن اٹینڈ کریں گے اور آپ جو کچھ بیان کر رہے ہوں گے اس سے پہلے آپ ایفیڈیوٹ آن لائن ان کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جو بیان کروں گا ٹھیک کروں گا. اور سیکنڈلی پھر آپ جو بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہوتا ہے. صحیح. جب تک کیس حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ ریکارڈنگز رہتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی ٹیسٹ کیس آپ کا جو آپ نے سالو کیا ہو اور اس پہ آپ کو مطلب فخر بھی ہو کہ بھئی ہم نے ایبٹ آباد میں ایسا یہ کیس تھا, اس کو ہم نے سالو کر دیا؟ دیکھیں, یہ تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں. میں اس ہفتے کی اگر آپ کو بات کروں تو میرے پاس میسیجز بھی پڑے ہیں اس بندے کے جس کو 80,000 روپये ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے بندے سے ریمبرس کروائے ہیں, اور ساتھ میں پیسے ہی نہیں ریمبرس کروائے, اس بندے کو وہ سروس بھی دلائی ہے. ٹھیک ہے, اس کے جو فرد بننے تھے وہ فرد بھی بنوائے ہیں, اس کے ساتھ اس کے جو ڈاکومنٹ رجسٹر ہونے تھے وہ بھی کرائے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے آنریبل ڈی سی صاحب سے کہہ کے اس کو ہم لوگوں نے سسپینڈ بھی کروایا. اس پٹواری کو یا تحصیلدار کو یا پٹواری کو؟ کیونکہ وہ ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہوتا ہے, فرسٹ ٹائم پہ وہی ہوتا ہے. صحیح.
اچھا اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک لوگوں میں ایک بات ہے, ایک متھ چل رہی ہے کہ بھائی پٹواری کو اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو وہ ایک آدھ لفظ آگے پیچھے لکھ دے گا, آپ کا نام ہے میرے پاس ہے جی عمیر دل خان, تو آپ کا نام وہ لکھ دے گا جی عمیر دلدار خان, عمیر خان, تو وہ آپ کو پھر وہ ثابت کرنے کے لیے سپریم کورٹ تک جانا پڑے گا کہ بھئی یہ, تو اس لیے لوگ کہتے ہیں یار شارٹ کٹ یہ ہے کہ مانگ رہا ہے تو دے دو. لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو پھر وہ مجبور ہوتے ہیں رشوت دینے پہ. دیکھیں اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ڈپارٹمنٹ بنایا. اب ہمارا گورنمنٹ 3 چیزوں پہ, ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 3 چیزوں پہ کام کر رہا ہوتا ہے. جی, سب سے پہلے ہمارا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ جو سروس ڈلیوری ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہونی چاہیے. ٹائم باؤنڈ کا مطلب اگر کوئی آپ نے فرد دینا ہے اس کا جو ٹائم انہوں نے نوٹیفائی کیا اس ٹائم کے اندر آپ اس کو فرد دیں. پہلی بات. دوسری بات ہمارا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ آپ نے جو سروس دی ہے وہ کوالٹی کے ساتھ دیں. ٹھیک ہے, وہ کس کے ساتھ دیں؟ کوالٹی کے ساتھ. کوالٹی کیا ہے کہ آپ نام غلط نہیں کریں گے, آپ اس کے اندر لفظ ہیر پھیر نہیں کریں گے. جو بندے کا جو رائٹ ہے اس کوالٹی کے ساتھ آپ اس کو سروس دیں گے. تیسرا کیا ہے, جو آپ نے بات کی رشوت والی, برائب والی, اسپیڈ منی کی, آپ وہ نہیں دیں گے, وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہوگا. تو ان ٹائم سروس ود کوالٹی ود ٹرانسپیرنسی. اچھا ایک سوال میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی. ہمارا زمین ہے, کچھ وراثت کا انتقال ہو گیا, سارا سب کچھ ہو گیا. میں گیا پٹواری کے پاس, مجھے فرد چاہیے تھا, تو اس نے کہا جی کہ آپ کمپیوٹر سیکشن میں چلے جائیں. کمپیوٹر سیکشن میں گیا, وہاں پہ 20 کنال جو زمین تھی وہ ہے ہی نہیں اس میں, وہ نمبر اس میں پورے کا پورا غائب ہے. اس نے کہا جی کہ یہ زمین ہے. میں نے کہا یار یہ زمین تو پوری نہیں ہے, اس میں تو 20 کنال کم ہے. تو اس نے کہا جی کہ آپ پٹواری سے رابطہ کریں. میں پٹواری کے پاس آ گیا, تو پٹواری نے کہا جی کہ اصل میں یہ گورنمنٹ نے اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے جو کمپیوٹر کے لوگ بٹھا دیے ہیں, ہمارے پاس بٹھائے نہیں ہیں, ادھر بٹھا دیے ہیں, ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ پھر آپ یوں کریں کہ اپلیکیشن دیں, آپ کی ڈی سی کو دیں, وہاں سے ہوتی ہوئی آئے گی, پھر ہم اس پہ دوبارہ سارا کریں گے. اس کو آپ زیادہ مطلب اس میں شفافیت لانے کے لیے آپ کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ایسا ہے کہ اگر فرض کریں کمپیوٹر سیکشن کے پاس آپ کا ریکارڈ نہیں ہے تو آپ اپنا مینول فرق پٹواری سے بنوائیں. صحیح. جو کمپیوٹر سیکشن ہے اس کو کہتے ہیں سروس ڈلیوری سینٹر, ایس ڈی سی. جی جی. ایس ٹی سی کے اندر ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ایک بیٹھے ہوتے ہیں ان کے, جی, جو ریونیو کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکسپرٹ ہوتے ہیں. آپ نے جو اپنا مینول فرد بنوایا ہوگا اس کو باقاعدہ اس سے پٹواری سے اور ان کے تحصیلدار سے ٹیسٹ کروا کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو دے دیں, ایس ٹی سی کے, کہ جی میرا ریکارڈ کمپیوٹر کے اندر یہ مسنگ ہے, کائنڈلی اس کو ایڈ کر دیں. پھر وہ جتنا پروسیجر ہوگا وہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کا ہیڈ ہے. لیکن جو مجھے بتایا گیا کہ بھائی آپ ڈی سی کے تھرو آئیں, لیکن وہ آپ کو فرد بھی تو نہیں دیتا نا پٹواری. وہ کہتا ہے جی آپ فرد ہم نہیں دے سکتے, ہمیں منع کر دیا ہے گورنمنٹ نے, آپ وہیں پہ جائیں اور وہاں سے یہ پروسیس ہوگا سارا. نہیں ایسا نہیں ہے, مینول فرد آپ کو پٹواری دے سکتے ہیں, ابھی بھی دے سکتے ہیں. اب نہیں دیتے, اب نہیں دیتے. تو آپ اس کو ٹیسٹ کرائیں, باقاعدہ فیس جمع کروائیں. ہوتا کیا ہے کہ لوگ مینول فرد بنواتے ہیں لیکن اس کو ٹیسٹ نہیں کراتے اور گورنمنٹ کی فیس جمع نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ علاقے جہاں پہ علاقہ جو خسرہ نمبر ہے یا گردراوی ہوئی ہے وہ کمپیوٹرائز نہیں ہوئی ہوئی, جی, تو پھر کیا کریں گے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں جتنی جو کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں جی اس پہ ہم نہیں دے سکتے. نہیں, جہاں پہ لیپس ہوگا پھر آپ ڈائریکٹ ڈپٹی ڈائریکٹر کو کہہ دیں. اچھا, ہاں, پھر آپ ڈپٹی ڈائریکٹر کو کہہ دیں کہ جی. اچھا, لوگ چلے جاتے ہیں ڈائریکٹ پٹواری کے پاس. یہ فیس جو ہے اس کا عام لوگوں کو تو نہیں پتا کہ فیس کہاں پہ جمع ہوتی ہے, یا آپ کو چالان فارم کہاں سے ملتا ہے. عام لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ کہاں سے ہوتا ہے یہ سلسلہ. ایسا ہے کہ پٹواری کے پاس بھی فیس سلپ پڑی ہوتی ہیں. جی جی. لیکن ابھی جو ہم نے اس چیز میں جدل لانے کے لیے سروس ڈلیوری سینٹر کے پاس فیس سلپس ہوتی ہیں, وہ وہاں سے فیس سلپ لیں گے, وہ اس کے اوپر لکھ دیں گے پر خسرہ نمبر آئی تھنک 300 روپے فیس ہے شاید, تو وہ خسرے آپ کے خسرے نمبر گنے گا, اس کے اوپر فیس مینشن کرے گا. آپ نے ساتھ ہی اس کے لیفٹ سائڈ پہ قریبی نیشنل بینک ہے, وہاں پہ آپ وہ سبمٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, بلدیات پہ آتے ہیں. یہ آپ کے انڈر آتا ہے؟ جی جی بالکل, بلدیات آپ کے انڈر آتا ہے. بہت سی شکایت پیدا ہوتی ہیں. پہلے آتے ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. ترقیاتی کاموں میں کرپشن ہوتی ہے اور بے پناہ کرپشن ہوتی ہے اس میں, اور ٹھیکیداروں کے خلاف یا باقی کوئی ایکشن. اگر کوئی بندہ, میں شکایت کرتا ہوں کہ میرے علاقے میں کام ہو رہا ہے, میں بلدیات میں گیا ہوں تو ٹھیکیدار کے خلاف ایکشن نہیں ہوا, تو پھر میں آپ سے رابطہ کر سکتا ہوں. ایسا ہے کہ سب اسٹینڈرڈ جو کام ہوتے ہیں, ایسا ہے کہ یہ جو کنسٹرکشنز کے کام ہیں یا ٹھیکوں کے جو آپ نے کہا, یہ ہماری ڈومین میں نہیں ہے. اچھا, لیکن ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کے, ابھی گورنمنٹ کا, جسے ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن کہتے ہیں. جی, اس کے تحت آپ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں انفارمیشن لیں, ٹھیک ہے, کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا بجٹ کتنا تھا اور کتنا خرچ ہوا
ٹھیک ہے. اگر آپ ٹرانسپیرنسی لانا چاہتے ہیں جی ہاں تو پھر وہ اٹھا کے آپ کورٹ کیس کر سکتے ہیں کہ جی اتنا بجٹ تھا, انہوں نے اس کنسٹرکشن پہ اتنا لگایا. صحیح. تو وہ یہ چیز اس طرح کور ہو سکتی ہے. ہم لوگ بلدیات کے اندر جو ہمارے پاس سروسز آتی ہیں, میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو. ہمارے پاس یہ محکمہ جو ہے, محکمہ بلدیات اور دیہی ترقی اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ, یہ ہم اس کو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں. اس کے اندر 3-4 ڈپارٹمنٹ آتے ہیں, جس کے اندر آپ کا ADLG, آپ کے پاس پبلک ہیلتھ, آپ کے پاس واسا, ٹھیک ہے, اور TMA. یہ 4 ڈپارٹمنٹ سیم امبریلا کے انڈر ہیں. اب جو TMA ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کہیں بند نالیاں ہیں, ٹھیک ہے, یہ TMA کی سروس ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کا ڈیمالش کا سرٹیفکیٹ, مکان گرانے کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, یہ TMA کے پاس ہے. آپ کے نقشے پاس کرانے ہوتے ہیں, یہ TMA کے پاس ہے. واٹر سپلائز کہیں پہ TMA دی ہوئی ہیں, اس کی مرمت وغیرہ یہ TMA کے پاس ہیں. یہ سروسز جو میں بتا رہا ہوں, صحیح, یہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے خلاف جو بھی شکایت آئے گی ہم اس کو ہینڈل کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جو TMA کی حدود کے اندر جو صفائی ہوتی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور چھوٹے کاروبار کے جو لائسنسز ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسٹریٹ لائٹس کی جو مرمت ہوتی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اس طرح جو آپ کی چھوٹی مارکیٹس بنائی جاتی ہیں, لائسنسز دیے جاتے ہیں, اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ TMA سے ہیں. اوکے. اسی میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بازار میں تجاوزات جو ہیں, اب میں ایبٹ آباد شہر کی بات کروں, اگر تجاوزات کی بھرمار ہے اور TMA والے پیسے لے کے وہ وہاں پہ ٹھیلے بھی لگوا دیتے ہیں, وہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہے, تو آپ اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں؟ دیکھیں, جتنی بھی تجاوزات کے ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے تو ہم ڈائریکٹ وہ DG صاحب کو بھیجتے ہیں, کیونکہ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. اچھا, جی. تو مطلب آپ کو کوئی شکایت کرے گا یا آپ خود سے بھی ایکشن لے سکتے ہیں؟ نہیں, ہم خود سے ایکشن نہیں لیتے. ہم کسی بھی سروس سے خود پہ ایکشن نہیں لیتے. ٹھیک ہے. لوگوں کی کمپلینٹس ہوں گی تو ہم ان کمپلینٹس پہ جائیں گے. لوگوں کی کمپلینٹس نہیں ہوں گی تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز سموتھ چل رہی ہے, لوگ نہیں بول رہے, کوئی شکایت نہیں آ رہی, تو ہم اس کے اندر انٹروین نہیں کرتے ہیں. صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈسپلے ہے یا نہیں ہے. اور پھر میں آپ کو بڑے مزے کی بات ہوں, ہر منتھ کے اینڈ پہ ہمیں یہ ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں یہ ایک ڈیٹا دیتے ہیں. صحیح. کہ ہم نے یہ سروسز ان لوگوں کو دی ہیں. ہم اس ڈیٹا کو اپنے سسٹم کے اندر ڈال دیتے ہیں. ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے PAMS کا, اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ آیا کہیں پہ گیپس تو نہیں ہیں. پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ آج سے 2 سال پہلے کی ہماری یہ پریکٹس ہوتی تھی کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس آتا تھا ہم اس کو دوبارہ اس کے اندر سے نمبرز اٹھاتے تھے. صحیح. کہیں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یار ایک بندے کو سروس بہت ڈیلے ملی ہے, تو ہم اس کو کال کرتے کہ جی آپ ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ جانا چاہتے ہیں, جی, یہ آپ کو سروس ٹھیک ملی ہے, غلط ملی ہے. تو اگر کہ جی میرا یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, تو ہم اس سے کہتے ہیں آپ ڈپارٹمنٹس کے اگینسٹ آنا چاہتے ہیں تو اپلیکیشن لانچ کریں. تو اپلیکیشن لانچ ہوگی تو ہم آگے کو پروسیس کر سکیں گے. مطلب آپ خود سے کوئی ایکشن نہیں لیتے کسی بھی ایسے معاملے پہ. پولیس کا آپ نے کہا کہ جی پولیس بھی ظاہر ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پولیس کے خلاف تو شکایات عام ہیں, خاص طور پہ مطلب جو ان کے معاملات ہوتے ہیں, اب میں کیا آنیر کہوں, تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے جی کہ مجھ سے کسی بندے نے یہ مطلب اتنی ڈیمانڈ کی ہے, تو اس میں تو ایک ڈپارٹمنٹ آلریڈی کام کر رہا ہے, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ, تو وہ ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے اور آپ بھی کر رہے ہیں, تو آپ دونوں ڈپارٹمنٹ کس طرح سے ایکشن لیتے ہیں؟ ایسا ہے, میں آپ کو بڑے مزے کی بات ہوں, شاید ہمارے سننے والوں کو اس بات کا علم کم ہی ہوگا کہ جو FIR ہوتی ہے یہ مین ان کا سبجیکٹ ہے. اور آپ کو مزے کی بات ہوں, FIR کی کوئی فی نہیں ہوتی. جی, FIR کی کوئی فی نہیں ہوتی, یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے پبلک کا. جی. اگر اس کے اندر کہیں پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کی FIR نہیں ہو سکتی جب تک آپ ہمیں اسپیڈ منی نہیں دیں گے یا برائب نہیں کریں گے, تو لوگوں کو چاہیے اس پریکٹس کو ایوائڈ کریں. لوگ ہمارے پاس آئیں. اگر اینٹی کرپشن کے پاس بھی جاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, ہمارے پاس آتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ FIR کے لیے لوگ کورٹ کے پاس بھی چلے جاتے ہیں انڈر 22A. ٹھیک ہے, 22A کے انڈر آپ جوڈیشری میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی FIR وہاں سے جوڈیشری بھی کروا دیتی ہے. اصل میں ہمارا جو مسئلہ ہے نا, ہم لوگ شکایات تو کرتے ہیں. اب پولیس والا سپوز آپ سے کوئی رشوت مانگ رہا ہے, تو پولیس والا اگر کوئی SI مانگ رہا ہے تو انسپیکٹر بیٹھا ہے, انسپیکٹر مانگ رہا ہے تو DSP بیٹھا ہے. آپ اس کی شکایت تو کم از کم کریں. ہم شکایت نہیں کرتے اور اس وجہ سے وہ بالکل دلیر ہو جاتے ہیں اور وہ یہ معاملات کرتے ہیں. ایک کویشچن ہے ہمارے پاس, احسن ہے بانڈا پھگواڑیاں سے, کہہ رہے ہیں جی کہ میرا LTV لائسنس پچھلے سال ایکسپائر ہوا. پہلے ٹریفک پولیس بنا کر دیتی تھی, اب ایڈیشنل DC صاحب کی ٹریفک برانچ
برانچ کے پاس جمع کروائے, کاغذات گم ہو گئے ہیں ٹرانسپورٹ انچارج کے پاس جمع کروائے, پشاور ٹرانسپورٹ انچارج کے پاس جمع کروائے, مگر آج تک نہیں ملے, میری رہنمائی فرمائیں. اس میں ایک چیز میں اور بھی شامل کرتا ہوں, بہت سارے یہ شکایات بہت زیادہ ہیں, اور پشاور کا جو معاملہ ہے وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سب کچھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے, جو وہاں پہ جاتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے, ادروائز کام نہیں ہوتا. سال ہر سال سے لوگوں کے لائسنس پشاور میں پڑے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں یہ ایک میتھ ہے جی, ایک میتھ ہے. ایسا ہے ایکچولی کہ بہت سارے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں ہمارے پاس. اب خیبر پختونخوا میں 36 ڈسٹرکٹس ہیں, اور میرے خیال سے بہت سارے, میں اگر کہوں کہ 70-80% ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جن کے پاس LTV کی پرنٹنگ لائسنس کی مشین نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ایبٹ آباد کے پاس بھی تھی, پہلے خراب ہو چکی تھی, مانسرے کے پاس بھی نہیں ہے. اب یہ سارا کا سارا برڈن جا رہا ہے سارا کا سارا پشاور پہ. صحیح. پشاور بذات خود ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے. اب وہ ایک بندہ یا ایک مشین وہ کتنی سی پرنٹنگ کرے گی؟ لیکن یہ تو گورنمنٹ کی نااہلی ہوئی نا. میں بتاتا ہوں ایک. دوسری بات کہ جو LTV لائسنس ہے اس کے کاغذ گم ہونے والا اور جو بندے کا جو کیس ہے یہ ایسا نہیں ہے. جب بھی آپ کا لائسنس کلیئر ہو جاتا ہے ڈسٹرکٹ کے اندر سے تو آپ کو ایک سلپ دیتے ہیں پاس آؤٹ کی. جی ہاں. جب تک آپ کا لائسنس یہ ایکسپائری کا کیس ہے, ایکسپائری کا. جی میں بتاتا ہوں. اگر ایکسپائری کا بھی ہے تو وہ آپ کو ایک سلپ دیں گے. ذرا کمپیوٹر میں انٹری ہوتی ہے, انٹری ہوتی ہے, وہ آپ کو سلپ دیں گے. آپ اس سلپ کو یوز کر سکتے ہیں جب تک آپ کا لائسنس پرنٹ ہو کے نہیں آتا. ٹھیک ہے, پرانے لائسنس کی کاپی آپ کے پاس ہوگی وہ بھی اپنے پاس رکھیں, اور جو آپ کی جو سلپ ہے آپ اس کو اپنے پاس رکھیں. پولیس ڈپارٹمنٹ کو بتائیں کہ جی یہ میرا لائسنس پرنٹنگ کے لیے پروسیس میں. لیکن ان کا سوال یہ نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مل کیوں نہیں رہا, اور آپ نے کہا جی کہ مشینیں خراب ہیں. اب مشین ٹھیک کرانا میرا یا عام آدمی کا کام تو نہیں ہے نا, وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے مشین ٹھیک کرانے پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے. اچھا, اس کے اوپر ہم لوگوں نے جو ہمارے اوپر مینجمنٹ ہیں انہوں نے ریسنٹلی پچھلے ہفتے ہی ہم لوگوں نے اس کیس کو ہم لوگوں نے آگے پروسیڈ کیا ہے, اور یہ جو سیکٹری RTA ہیں انہیں ہم لوگوں نے اس کے اوپر ہم لوگوں نے باقاعدہ لیٹر کیا ہے, اور وہ اس کو اوور کم کریں گے. اور انشاءاللہ میں آپ کے اس ایپلیکیشن کی بیس اس میں میں دوبارہ آتا ہوں. یہ ایک کویشچن ہمارے پاس آیا ہے, یہ بھی آپ سن لیں. اور میں عائشہ ہوں, میں منڈی سے بات کر رہی ہوں, اور میں سر کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل یہ ہسپتالوں کی انتظامیہ بہت بگڑ چکی ہے, کیونکہ پہلے جو پرچہ تھا وہ 10 روپے کا ملتا تھا, اب جا کے 30 روپے کا ملتا ہے, اور جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بھی وقت پہ ٹریٹمنٹ مہیا نہیں کی جاتی. السلام علیکم سر, میں کونین حیدر ہوں اور میں منصہرہ سے بات کر رہا ہوں. کوئی چیز اگر گم ہو جائے, خاص طور پر گاڑی موٹر سائیکل, جو انچارج ہوتا ہے وہ FIR کی کاپی نہیں دیتا, کہتا ہے کہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنے گا. سو پلیز اگر اس میٹر کے حوالے سے کوئی رسپانس مل جائے. تھینک یو جی. آپ کو دونوں سوالات کی سمجھ آ گئی ہوگی. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہے کہ وہ پرچی کے پیسے زیادہ ہیں, اور وہی FIR والی بات جو ایسا ہے کہ پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی آتے ہیں. جی, یہ جو سروس ڈلیوری کا جو کام ہے ان کو چاہیے کہ اگر آپ کو نیچے نیگلیجنس لگ رہی ہے MO کی طرف سے, چاہے MO بیٹھا ہوتا ہے, تو آپ اس کے جو DMS ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں اپلیکیشن لکھ کے کہ جی میں فلاں ٹائم پہ آئی ہوں, مجھ سے لوگ بعد میں آئے تھے, میرا یہ سلپ نمبر ہے, باقی سلپس ہو چکی ہیں, میں ابھی تک پینڈنگ بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے, تو ان کو چاہیے DMS کے پاس چلے جائیں اس سروس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ہیلتھ کا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس میڈیکو لیگل رپورٹ ہے جو FIR میں یوز ہوتی ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. سروسز ڈلیوری کے اوپر آپ DMS کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے فی سلپ زیادہ ہے, سلپ کی فیس زیادہ ہے, تو آپ تب بھی آپ DMS کے پاس جائیں, انہیں یہ ان کو بتائیں کہ جی ہم غریب لوگ ہیں, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے, کائنڈلی آپ اس چیز کو آپ اوور کم کریں, فی سلپ کو نیچے لائیں. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیس جو FIR کا تھا, جی اس میں تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوگی کنسرن ڈپارٹمنٹ سے, کیونکہ یہ دوسرا ڈسٹرکٹ ہے. جی, میں اس ڈسٹرکٹ کو نہیں دیکھ رہا ہوں. جی, ایک جنرل بات مطلب نہیں ہو, جیسے جو سوال ہے کہ بھائی وہ نہیں FIR درج نہیں کر رہے, اس کی کاپی آپ کو نہیں دے رہے, تو ظاہر وہ درج نہیں کی تو کاپی نہیں دے رہا. اگر درج ہو جائے گی پھر تو آپ کو کاپی پرووائڈ کریں گے, اس کا ایشو نہیں. اگر نہیں درج ہو رہی تو آپ کو میں اگین وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر DPO صاحب کے پاس جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں جا سکتے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ ہر کسی کے پاس ہے آج کل, کچھ نہیں ہے, کسی سے کہہ دیں مجھے یار تھوڑا وائی فائی دے دو, وہیں سے بیٹھ کے آپ آن لائن ہماری ویب سائٹ کھولیں, وہاں پہ کمپلینٹ کو آپ رجسٹر کریں کہ جی میرا یہ کیس ہے,
وہ ہمارے پاس آ جائے گا. اگر آپ اس ہفتے میں کریں گے تو نیکسٹ بوتھ پہ ہم اس کے نیکسٹ بوتھ پہ آپ کی ہیئرنگ رکھ دیں گے. اگر ہیئرنگ نہ ہوئی تو ہم لیٹر کر دیں گے اور اس کی کاپی آپ کو بھیج دیں گے کہ ہم نے آپ کے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو لیٹر کر دیا ہے, وہ اس کا رسپونڈ کریں گے ود ان ڈیز. اوکے. اچھا, میں بلدیات پہ بات میرے ذہن میں تھی, درمیان میں میسیجز آ گئے. بلدیات میں جو ہمارا سیکریٹری ہوتا ہے, ولیج سیکریٹری, اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے رہا ہوتا ہے, وہ برتھ سرٹیفکیٹ دے رہا ہوتا ہے, اور بہت سے کاغذات. وہ پہلے اول تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنا ڈیوٹی کرتے ہیں پراپر. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ شکایات ہیں کہ اگر سرکاری ریٹ سپوز ایک سرٹیفکیٹ کا 100 روپے ہے تو وہ 1000 روپے وصول کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی شکایت آئے تو آپ مطلب کس طرح اس کو انٹرٹین کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں بتاتا چلوں کہ 2021 کے اندر ہم لوگوں نے آپ کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈز ہیں یہاں پہ, انہیں ایک لیٹر لکھا تھا, اور اس لیٹر کی بیس پہ ہم نے ان کے کئی ڈپارٹمنٹس کے کئی لوگوں کو فائن کیا تھا. ایسی ہی ہمیں ایک شکایت موصول ہوئی تھی اس بیس پہ. اگر کوئی بندہ بلدیات کے اندر جاتا ہے اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہر آفس کے اندر, یہ ہماری انٹروینشن ہے کہ ہر آفس کے اندر ہم لوگوں نے ان کے پین فیکس لگوائے ہوئے ہیں جس کے اندر انہوں نے سروس لکھی ہوئی ہے, اس کا آگے ٹائم باؤنڈ لکھا ہوا اور اس کی فی لکھی ہوئی ہے. اگر کوئی بندہ اس سے زیادہ چارج کر رہا ہے تو اس کے نیچے ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے. یہ ہر ولیج کونسل ہر ولیج کونسل کے آفس کے اندر آپ دیکھیں گے سامنے ڈسپلے ہے, ڈسپلے اس کی بیک پہ یوں لگا ہو. ٹھیک ہے, بالکل سامنے, وہیں پہ وہ بندہ آپ کو پرماننٹ اسپیس پہ آپ کو سامنے ڈسپلے اس کا لگا ہوا نظر آئے. تو آپ ویسے کوئی سرپرائز وزٹ بھی کرتے ہیں؟ سپوز میں ہوں ولیج سیکریٹری, میں کسی گاؤں میں بیٹھا ہوں, میں نے وہاں پہ نہیں ڈسپلے کیا ہوا یا میں نے اتار دیا ہے, تو کوئی سرپرائز وزٹ بھی آپ لوگوں کے ہوتے ہیں کہ وہ چاہ کے آپ چیک کریں, 2-3 وی سیز کو چیک کر لیں آپ؟ جی کر لیتے ہیں. اس میں سرپرائز وزٹ ہم کرتے ہیں. میں نے کئی سرپرائز وزٹ کیے ہیں. یہ جو حویلی کے ایریا میں کیے ہیں, نوشروان کے ایریا میں کیے ہیں, گلدیات میں, یہ جو گلیات کا ایریا ہے اس کے اندر ڈونگا گلی ہو گیا, دوسری تیسری ادھر کیے ہیں. سرپرائز وزٹس میں نے کیے ہیں بہت سارے, اور یہ چیز اوور کم ہوئی بھی ہے. ڈسپلے آف, یہ باقاعدہ ہمارے ایکٹ کے اندر ہے, اس کو ہم سیکشن 9 کہتے ہیں, ڈسپلے آف سروسز. ٹھیک ہے, یہ اس ایکٹ کے انڈر ہم لوگ ان کو باقاعدہ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ اپنی سروسز کو اور اس کی جو فی ہے, لیگل فی, اس کو آپ ڈسپلے کریں. یہ وہاں پہ ڈسپلے اگر نہیں کرتے تو آپ ایکشن لے سکتے ہیں. ہم لے سکتے ہیں. ہم ان کو, ان کے جو آئی ڈی ہوتے ہیں ان کو ہم لیٹر کرتے ہیں باقاعدہ تصویر کے ساتھ کہ آپ کی فلاں ولیج کونسل کے اندر ہمیں رپورٹ ہوئی ہے, آپ کو ڈسپلے نہیں لگا. اچھا, ہیلتھ میں ایک آخری سوال آپ سے کروں گا, وقت ہمارے پاس کم ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو BHUs ہیں, جو ڈسپینسریز ہیں, وہاں سے شکایات بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ جو بندہ وہاں پہ ایک ڈسپینسر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہ بولتے وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہوتا ہے, وہاں پہ وہ فیس بھی لیتا ہے, اور میڈیسن اس نے اپنے طور پہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ مطلب سیل کر رہا ہوتا ہے. کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہیں, وہ ان کے بھی پیسے لے رہا ہوتا ہے. ان کے خلاف کوئی ایکشن آپ لے سکتے ہیں؟ نہیں, ہمارے پاس وہ سروس نہیں ہے. آپ اس کے خلاف اگر جائیں گے تو ود پروف جائیں گے اور آپ ان کے DMS کے پاس جائیں گے. اگر فرض کریں آپ کو DMS تو نہیں, میں DHO ڈپٹی DHO DHO کے پاس بھی جا سکتے ہیں آپ. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا, تو آپ کیا کریں گے, آپ DMO ہیلتھ, جس کو ہم IMU ہیلتھ کہتے ہیں, یہ مانیٹرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا بندہ BHUs کے اندر باقاعدہ جاتا ہے, اور اس کے بعد ریکارڈ ہوتا ہے کہ ان کو کتنی میڈیسنز دی گئی تھیں, اور باقاعدہ رجسٹر کے اندر لکھا جاتا ہے کہ فلاں میڈیسن فلاں بندے کو لگی ہے, اس کا ریکارڈ ہوتا ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے. اگر آپ فرض کریں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے بالکل بھی, تو آپ وہ RTI ایکٹ کے انڈر آپ وہ انفارمیشن ساری کی ساری نکلوا سکتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ پھر مزید اگر آپ پروسیڈنگ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ نے ذکر کیا واسا کا, بلدیات کا ذکر کیا, اس میں واسا کا بھی ذکر کیا. واسا تو ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, وہ کس طرح آپ کے انڈر آتے ہیں یا ان کے خلاف نہیں؟ کیا واسا ایکچولی یہ گورنمنٹ کے ڈومین میں ہے, ٹھیک ہے, یہ پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے لیکن یہ گورنمنٹ اونڈ ہے. یہ فیڈریشن کے اندر بھی گورنمنٹ اونڈ انسٹیٹیوشنز ہیں, جیسے نیکا ہے, نیشنل انرجی کنزرویشن اتھارٹی, گورنمنٹ اونڈ ہے. اسی طرح نیسکام ہے, گورنمنٹ اونڈ ہے. یہ بھی جو ادارہ بنایا گیا ہے یہ سروس ڈلیوری کو بہتر بنانے کے لیے گورنمنٹ اونڈ ہے. اس کے اندر جو امپلائی آتے ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں. یہ گورنمنٹ امپلائیز نہیں ہوتے, وہ کانٹریکٹ بیس لوگ ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, لیکن یہ گورنمنٹ اونڈ ہوتے ہیں اور گورنمنٹ اس کی سروینس کر رہی ہوتی ہے. میں آپ کو مزید بتاتا ہوں, اسی میں ایڈیشن کرتا جاؤں. جی, اب آپ کہیں گے پرائیویٹ اسکولز ہیں, جی ہاں, یہ گورنمنٹ کے انڈر کیسے آتے ہیں؟
آپ کا جو ادارہ بھی چاہے وہ پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو اس کو گورنمنٹ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل سے دیکھ رہی ہوتی ہے. اور پرائیویٹ سکولز کے اندر ہوتا کیا ہے, یہ ہمارے ڈومینس کے اندر آتے ہیں کہ آپ جس وقت ایڈمیشن کے دن ہوتے ہیں تو اگر کوئی بچہ جانا چاہے اس کو یہ پروویژنل نہیں دے رہے ہوتے, اسکول لیونگ نہیں دے رہے ہوتے, کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہوتے. اگر یہ چیزیں آپ کو کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے نہ مل رہی ہوں تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اور اس میں ایک چیز پلس کر رہا ہوں, اب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک بچہ پروموٹ ہوتا ہے, ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتا ہے, وہ کئی اسکول کہتے ہیں جی کہ ایڈمیشن فیس وہ دوبارہ سے لے لیتے ہیں, مطلب حالانکہ اس کا کوئی تک نہیں بنتی کہ بھئی آپ کے اسکول کا بچہ ہے اس سے دوبارہ آپ ایڈمیشن فیس کیسے لے رہے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے فنڈز جو ہیں, اب 3 کمروں کے گھر میں ایک اسکول بنا ہوا ہے, وہ سپورٹس فنڈ بھی بچوں سے لے رہے ہیں, وہ لائبریری فنڈ بھی لے رہے ہیں بچوں سے. تو یہ اس کا مطلب تدارک کس طرح ممکن ہے؟ آپ نے اپنے سوال کا خود ہی اب جواب دے دیا. جیسے واسا گورنمنٹ اونڈ ہے, ایسی پرائیویٹ اسکول پیسرا کے انڈر گورنمنٹ اونڈ ہے. پرائیویٹ اسکول ریگولیشن اتھارٹی ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ یہ کیسز اٹھا کے آپ پیسرا کو آن لائن سبمٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں یہ کیس ہے کہ ایک بچہ ہم نے فرسٹ کلاس میں ڈالا یا سیکنڈ کلاس میں ڈالا, اب وہ تھرڈ میں پروموٹ کیا, دوبارہ سے ایڈمیشن لے رہے ہیں. جی تو آپ یہ پیسرا کو لکھ سکتے ہیں. اور ٹائم ٹو ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ پیسہ نوٹیفائی کرتا ہے ان چیزوں کو کہ آپ فلاں فنڈ نہیں لیں گے, فلاں فنڈ نہیں لیں گے. پرائیویٹ اسکول ریگولیشن اتھارٹی ان پہ باقاعدہ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ تبھی دیکھے گی جب لوگ ان کو شکایت کریں گے. اچھا, فیس اسٹرکچر کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا. اب ہر ادارے نے فیس اسٹرکچر اپنا بنایا ہوا ہے, جتنا بڑا نام ہے اتنی زیادہ فیسیں وہ لوگوں سے وصول کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا کوئی ایکٹ یا کوئی قانون ہے کہ بھئی یہ جو فیسلٹی جو اسکول دے گا اس کی فیس میکسیمم اتنی ہونی چاہیے, کیونکہ منیمم کو تو سارے چھوڑیں لیکن میکسیمم اتنی ہونی چاہیے, لیکن ایسا مطلب ہوتا نہیں ہے کہ ہر اسکول من مانے ریٹس پہ فیسیں لے رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ہم لوگوں نے ایک پیرلل سسٹم کھڑا کر دیا ہے پرائیویٹ اسکولس کا, ٹھیک ہے, جبکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا سسٹم ہے گورنمنٹ اسکولس کا. 2000 سے ابو آپ کے اسکولس ہیں ایبٹ آباد کے اندر, گورنمنٹ اسکولس ہیں, ٹھیک ہے. اب میں, آپ یا اور لوگ ان گورنمنٹ اسکولس میں جانا پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ بھی ہم خود ہی ہیں. ایک بندہ جو دیہڑی دار مزدور ہے, کبھی آپ اس سے پوچھیں نا کہ یار جمعے کو تو آپ کی چھٹی ہوتی ہے, آپ کبھی بچے کے اسکول گئے ہو؟ آپ اٹھا کے دیکھنے ہیں, آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے ایک دفعہ اسکول میں ڈالا ہے, بچہ 5ویں پرائمری اسکول سے پاس آؤٹ ہو گیا, وہ کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھتا. اچھا, یہ میں ایک چیز, یہ جواز ہے نا, میں وہ ٹیچرز بھی یہی جواز دیتے ہیں جی والدین پتہ نہیں کرتے. آپ نے اگر پاکستان سے باہر سفر کیا ہو, کبھی کسی ملک میں, یورپ میں آپ گئے ہوں, کوئی پیرنٹس کو وہ نہیں بلاتے, پیرنٹس ڈے پہ بلاتے ہیں, یا کوئی مسئلہ ہو جائے وہ والدین کو بلاتے ہیں, ادروائز والدین وزٹ نہیں کرتے. وہ سسٹم اتنا اچھا سسٹم ہے, اتنا مضبوط ہے کہ بچے کی وہ کیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں, بچے کو پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں. وقت ہمارے پاس کم ہے, میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک میسج چاہوں گا, آپ ہمارے سامنے ان کو کیا میسج دیں گے؟ ایسا ہے کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں ہمارے, آپ لوگوں سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ 3 چیزوں پہ ہیں. دیکھیں, ہمارا جو دین ہے وہ بھی ہمیں یہی گائیڈ کرتا ہے, یہی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کے حال نہیں بدلتا جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے. بے شک, ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹمنٹ میں اپنے دین سے کوٹ کر رہا ہوں. اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو جائیں, ٹرانسپیرنسی آ جائے, کوالٹی آئے, تو اس کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میری ایک ہی عرضی ہے کہ آپ ٹرانسپیرنسی کو لانے میں آپ کا اپنا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, آپ ہری اینڈ وری نہ جائیں. آپ برائب کو روکیں گے تو برائب رکے گی. صحیح, برائب کو روکنے کے لیے آپ کے پاس ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, اپنے رائٹس کے لیے آپ خود آگے ہیں. بالکل. تو صرف یہی ایک چاہوں گا. اور دوسرا, جن لوگوں نے ہمارا میسج سنا ہے, میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ آگے بھی ہمارے اس میسج کو کنوے کریں. شکریہ, وقت ہمارے پاس کم ہے. سامعین, آج آپ نے کھلی کچہری سنی, اور کھلی کچہری میں ہمارے ساتھ موجود تھے عمیر دل خان, ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہیں, ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کو دیکھتے ہیں. اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو ڈسٹرکٹ کونسل آفس میں آپ جا کے, ان کا آفس ہے وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں. وقت ختم ہوا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. کاشف ملک کو اجازت دیجیے, اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے نیوز کی جانب. تو میں اپنی ساری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.